یہ کھڑکی یا روشندان سے یہ ہوگا کہ اچھی ہوا آئے گی اور خراب ہوا باہر جائے گی. جیسے ہم لوگ آج کل روشندان دیتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گا، کھڑکی سے آکسیجن آئے گا. انہوں نے بھی یہی بات بتائی. اللہ کے نبی نے کہا کہ گھر کے بنانے کے اوپر جو بھی تمہارا خرچ ہے، جو بھی محنت ہے، سب پانی میں چلا گیا. کیا اگر تم یہ ارادہ کرتے کہ اس کھڑکی کے کھولنے سے، روشندان کے کھولنے سے آذان کی آواز ہمارے گھر تک آئے گی، تو کیا بتاؤ اس سے آکسیجن کا آنا اور کاربن ڈائی کا جانا یہ نہیں ہوتا؟ تب بھی یہ کام ہوتا. اچھی ہوا آتی، خراب ہوا جاتی. لیکن اس گھر کے بنانے کے اوپر جو تمہاری محنت ہے، تمہارا خرچ ہے، ہر ایک خرچ کے اوپر، محنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں تم کو ملتی، اس کا اجر تم کو ملتا. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کوئی کام اپنا نجی بھی کرتے ہیں، دنیاوی ضرورت کے لیے، گھر بنا رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، تو ہر ایک کے اوپر اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک کسان اپنے کھیت کے اندر ہل جوتتا ہے اور اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری بھی رکھی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری بھی رکھی ہے، اور سماج کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم کھیتی کریں گے اور کھیتی سے جو اناج ہوگا، غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے، بال بچوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے، اپنا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں گے. تو حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ ایک کسان جو ہل جوتتا ہے، بیل کے ساتھ جو جوتتے تھے ہم لوگ پہلے، جتنا کھیت جوتے گا، جتنا قدم اٹھائے گا، ہر ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. گھر سے نکلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا. یہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر ایک قدم کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بس ارادہ، نیت کیا؟ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ہمارا رب یعنی اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے نبی خوش ہو جائے. یہاں تک کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملتا ہے، سلام کر کے ملتا ہے، تو اس کے مسکرانے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اور مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی سے ملیں، پورے خوش دلی کے ساتھ ملیں، دل میں نفاق رکھ کر کے، کدورت رکھ کر کے نہیں، پوری خوش دلی کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خوش دلی سے ملتا ہے تو اس ملنے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب اس کو دیتا ہے. غرض کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا اچھا جو ہم اللہ کے رسول کے لیے کریں
ارادہ یہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو اس کام کے اوپر ہم کو اجر نہ ملے. ہر کام کے اوپر ہم کو اجر ملے گا، لیکن شرط یہی ہوتی ہے، شرط یہی ہے کہ ہماری نیت ہو، ہمارا ارادہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا. اسی کو بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر درشایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے واضح طور پہ. اور بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. ہر ایک کام کا اجر جو ہمیں ملے گا ہماری نیت اور ارادہ کے اوپر ملے گا. ہماری نیت کیسی ہے؟ کیا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے، سماج کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں ملے گا. سماج دیکھے گا، خوش ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں اس میں دونوں فائدہ ہے. اللہ بھی خوش، اللہ کے لیے ہم نے یہ کام کیا، اور سماج کے اندر بھی نام ہو گیا، دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملتی ہے اس بات کے اندر کہ ہمارا کام ہو اللہ کو خوش کرنے کا. اس ارادے سے ہم ہر ایک چھوٹا سے چھوٹا کام اور بڑا سے بڑا کام کریں، صرف مقصد ہو اللہ کو خوش کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر مرنے کے بعد آخرت میں ہر ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کرنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.